اس کو یاد کر لو، اگر مصیبت میں پڑو تو مصیبت بھاگ جاتی ہے۔ غلام غوث اعظم بے کس و مضطر نمی مانن، غلام غوث اعظم بے کس و مضطر مانن شب دیگر نمی مانن۔ کہتے ہیں غوث پاک کا جو غلام ہے وہ بے کس اور پریشان کبھی نہیں ہوتا، اور اگر ہوتا ہے تو صرف ایک رات کے لیے ہوتا ہے، اس کے بعد پھر کبھی نہیں ہوتا۔ غلام غوث اعظم بے کسو مضطر نمی مانن، اگر مانن شب دیگر نمی مانن۔ دیکھو ساری باتیں دل کی ہیں، آپ یقین جانیں کہ مائک پر بہت سی باتیں کہنے کی نہیں ہوتی، ورنہ میں آپ کا یقین مضبوط کرنے کے لیے ضرور کہتا۔ کتابوں میں جو لکھا ہے وہ تو لکھا ہوا ہے، ہم نے اپنے جو معاملات میں محسوس کیا ہے، بس اس کو دو مصروں میں بیان کرنا چاہتا ہوں کہ جب میں نے تمہیں پکارا کام آیا تیرا سہارا، چلتا آسی کا گزارا تیری خیر سے۔ حالات کیسے ہوں، غوث پاک کہتے ہیں کہ کوئی مجھے مصیبت میں پکارے، اللہ اس کی مصیبت دور کر دیتے۔ غوث پاک کی بڑی شان ہے۔ میرے مرشد نے فرمایا غوث پاک نے کہ میرے مرید کو ٹھوکر لگتی میں گرنے نہیں دیتا، اس کا ہاتھ پکڑ کے ہوتا، بس کوئی ان کا مرید بنے۔ مرید بننے سے مراد ہے کہ دل سے ان سے سچی محبت، شک و شبہ نہیں، یقین۔ بڑے پیر صاحب غوث پاک سے پھر دیکھو الحمدللہ تعالی ان کی بڑی برکتیں۔ غوث پاک کا حال یہ تھا کہ غوث پاک کا نام کوئی بے وضو لیتا تھا تو وہ مر جاتا تھا۔ غوث پاک کا نام کوئی بے وضو لیتا تھا تو ہمارے بزرگوں نے یہ بات صوفیہ نے کہی ہے، ممکن ہے آپ اس پہ اعتراض کریں جو بھی ہو، لیکن صوفیہ کہتے ہیں کہ بے وضو کا نام کوئی لے نہیں سکتا تھا، لیکن رسول پاک نے فرمایا عبد القادر میری امت پہ رحم کرو، لوگ اس طرح سے نقصان اٹھائیں۔ کہا ٹھیک ہے کہ اب نہیں مرے گا، بے غسل اگر وضو بے غسل ناپاکی میں نام لے گا تو اب نہیں مرے گا، لیکن صوفیہ اہل اللہ اب بھی کہتے ہیں اگر ناپاکی میں اب بھی کوئی غوث پاک کا نام لے تو کم سے کم اس کا اتنا نقصان پہنچتا ہے کہ اس کا ایک بال ٹوٹ کر گر جاتا ہے۔ ایسا ہمارے اسلاف کہتے ہیں، ہمارے بزرگ کہتے ہیں۔ غوث پاک کی شان بہت بڑی، آپ کیا سمجھتے ہیں؟ غوث پاک کی شان بہت، یہ کیا کم شان ہے کہ جہاں جبریل تھک کر بیٹھ جاتے سدرا پہ، جہاں جبریل امین، ہم رسول ملائکہ سے غیر رسول کو فضیلت نہیں دیتے، لیکن ذالک فضل اللہ یؤتی من یشاء، جبریل امین اور کوئی نہ جا سکے وہاں سرکار غوث پاک کی روح رسول اللہ سے ملتی ہے اور کہتی ہے کہ حضور میرے کندھوں پہ قدم رکھے۔ حضور جو سدرا سے آگے بڑھے اور قعبہ قوسین میں پہنچے تو ایک روایت خود امام اہل سنت نے بھی لکھا ہے اس کو کہ رسول پاک نے غوث پاک کے کندھے قدم کعبہ قوسین پہ رکھا، ثم دنا تو جہاں جبریل کے پر تھک جاتے ہیں وہاں روح غوث اعظم جاتی ہے۔ کوئی کم شان ہے؟ کوئی کون چھوٹا موٹا مقام ہے کسی کی ایسی شان کائنات ولایت کے اندر؟ یہ میرے اور پھر شیخ شہاب الدین عمر سہروردی کہتے ہیں اسی واقعے کا اثر تھا کہ جب غوث پاک پیدا ہوئے تو آپ کی پیٹھ پر رسول پاک کے قدم کا نشان موجود تھا۔ یہ حضور غوث پاک کی شان۔ رشتہ مضبوط کرو، مصیبتیں نہیں آئے گی، نہیں آئے گی مصیبت، رشتہ، اور آئے گی بھی نا تو زیادہ دن تک ٹکے گی نہیں، بھاگے گی۔ میں ہمارے مرشدان طریقت میں سے ایک بزرگ ہے حضور اچھے میاں مہاروی، ان کا شعر مجھے بہت اچھا لگتا ہے، مجھے بہت لذت آتی ہے۔ کہتے غلام غوث اعظم، اس کو یاد کر لو، اگر مصیبت میں پڑو تو مصیبت بھاگ جاتی ہے۔ غلام غوث اعظم بے کس و مضطر نمی مانن، غلام غوث اعظم بے کس و مضطر مانن شب دیگر نمی مانن۔ کہتے ہیں غوث پاک کا جو غلام ہے وہ بے کس اور پریشان کبھی نہیں ہوتا، اور اگر ہوتا ہے تو صرف ایک رات کے لیے ہوتا ہے، اس کے بعد پھر کبھی نہیں ہوتا۔ غلام غوث اعظم بے کسو مضطر نمی مانن، اگر مانن شب دیگر نمی مانن۔ کتنا پیارا شعر ہے کہ اگر مانن شب دیگر، یہ سب دل کے سودے ہیں، یہ سب دل والے بنو، یقین والے بنو۔ تو بات چل رہی تھی، بات ختم کرنے لگا ہوں کیونکہ سردی کے دن ہے، اجتماع میں جلدی ختم کرنا ہوتا ہے اور اب جلدی شروع ہوتا ہے، غالباً 9:30 بجے آج میں نے بیان کم و بیش شروع کر دیا، تو آپ جلدی آیا کریں، تو ورنہ گرمی کے موسم کے حساب سے آج کل آپ آ رہے ہیں
تو سردی ہو گئی ہے، عشاء جلدی ہوتی ہے تو اجتماع جلدی شروع ہوتا ہے اور جلدی ختم بھی کرنا ہے. تو ایک عیسائی لڑکی تھی، اس کا دل لگ گیا تھا حضور غوث پاک سے. اب اللہ والے ہوتے ہی ایسے نا کہ لوگ ان سے لگ جاتے ہیں، ان سے محبت کرتے ہیں، ان کی سیرت، ان کی صورت، ان کا انداز، ان کے بول چال، ان کی مشکل کشائی، ان کی حاجت روائی کے انداز، ان کے پیار محبت کے انداز، یہ ساری چیزیں ہوتی ہیں. اور پھر بات تو یہ ہے نا بھائی کہ آدمی پہ خاندان کا اثر پڑتا ہے، آدمی پہ خاندان کا اثر. غوث پاک کا خاندان کتنا بڑا ہے؟ کون سا خاندان ہے؟ شیخ عبد القادر جیلانی، ان کے والد شیخ ابو صالح موسیٰ جنگی دوست، ان کے والد سید عبداللہ جیلی، ان کے والد حضرت سیدنا سید ابو یحییٰ زاہد، ان کے والد سید محمد، ان کے والد سید داؤد، ان کے والد سیدنا موسیٰ الجون، ان کے والد حضرت سیدنا عبداللہ محض، ان کے والد حضرت سیدنا امام حسن مصنع، ان کے والد سیدنا امام حسن، ان کے والد سیدنا مولا علی، ان کی بیوی سیدہ فاطمہ الزہرا، ان کے والد محمد رسول اللہ آدر زہرا پر پھیلی ہوئے دامن نسلیں ہیں کریموں کی لجپال گھرانہ ہے. میرے 11ویں والے پیر پر آپ نے غور کیا؟ دیکھو مولا علی ایک، مولا علی ایک، امام حسن دو، امام حسن مصنع امام حسن مصنع، امام عبداللہ محض، حضرت موسیٰ الجون 5، حضرت سیدنا یحییٰ زاہد، حضرت سیدنا داؤد، حضرت سیدنا یحییٰ زاہد، پھر سے حضرت علی، حضرت امام حسن، حضرت امام حسن مصنع، حضرت عبداللہ محض، حضرت موسیٰ الجون، حضرت یحییٰ زاہد، حضرت محمد، حضرت داؤد، حضرت سیدنا عبداللہ جیلی، حضرت سیدنا شیخ ابو صالح، شیخ عبد القادر جیلانی. میرا پیر نسب میں بھی 11ویں نمبر پر ہے. حضور غوث العظم دستگیر نسب میں بھی کیسا خاندان ہے. آؤ در زہرا پر پھیلائے ہوئے دامن نسلیں ہیں کریموں کی لجپال گھرانہ. ولی کسی بھی خاندان کا شان والا ہوتا ہے، سخی ہوتا ہے، لیکن زہرا کے خاندان کا، علی کا لاڈلا، اور وہ بھی صرف بابا کی طرف سے نہیں، امی کی طرف سے بھی. ماں کی طرف سے حسینی ہے اور باپ کی طرف سے یعنی کہ نجیب الطرفین ہے. اب نجیب الطرفین دیکھا تو میرے امام کہنے لگے تو حسینی حسنی کیوں نہ محی الدین ہو، اے خضر مجمع بحرین ہے چشمہ تیرا. تو خاندان نبوت کے چشم و چراغ ہے میرے مرشد سرکار غوث پاک.